اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، جمعرات کا دن ہے۔ آج کے دن جب نماز عصر ہو جائے اس کے بعد رزق کی فراوانی کے لیے، آپ کے ہر کام کی آسانی کے لیے قرآن مجید کا سہارا لیں گے۔ قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کے اندر میرے اللہ نے وہ ہمیں چیزیں بتائی ہیں، اگر ان کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں تو زندگی ہماری سونے جیسی بن جائے گی۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر اپنے گھروں کو دیکھیں تو ہمارے گھر امن کا گہوارہ بن سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو دیکھ کر اس دنیا کو گزاریں تو یہ دنیا بھی ایک خوبصورت ترین بن سکتی ہے اور آخرت میں جنت کا حصہ ہمارا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ہر خشک و تر چیز کا علم بنا دیا ہے۔ لیکن خوش نصیب لوگ جب صبح سویرے اٹھتے ہیں تو قرآن کو سینے سے لگا کر چومتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور بدبخت لوگ ایسے ہیں جو صبح قرآن کو نہ دیکھتے ہیں، نہ چومتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ پھر ان کے ساری زندگی بے عملی میں گزر جاتی ہے، تنگ دستی میں گزر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار مسائل ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب قرآن پاک کو انسان پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، قرآن ایک کپڑے کے غلاف میں بند ہوتا ہے، ایک کونے میں لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، تو قرآن پاک اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے آپ نے دنیا میں بھیجا، اس گھر میں رکھا گیا، تو اس گھر والے نہ مجھے پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ مجھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو وہ قرآن گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے ان لوگوں کے لیے ایک حسرت کا نشان بن جاتا ہے۔ وہ کل قیامت والے دن گواہی دے گا ان لوگوں کے خلاف کہ میں پڑھنے والی چیز تھی، مجھے انہوں نے طاق میں سجا کے رکھ دی۔ تو محترم ناظرین، اپنے گھروں کے اندر قرآن کا ایک ماحول بناؤ کہ سب بچے، سب بڑے، ماں باپ، بڑے بچے، اولاد، سب قرآن مجید کو صبح اٹھے نماز کے بعد قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگائیں، چومیں اور اس کو تھوڑا سا پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ بے شک ایک آیت کیوں نہ پڑھیں ضرور، اور ایک آیت پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے۔ جب تک قرآن پاک کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کا آپ کو صحیح فائدہ نہیں مل سکے گا۔ اس کی مجھے ایک بڑی عجیب سی کیفیت لگتی ہے لوگوں کے گھروں کے اندر کہ لوگوں نے سورہ یاسین کو، سورہ رحمان کو، قرآن کو ایسے فر پڑھنا تو سیکھ لیا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا نہیں ہے، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ سورہ یاسین کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے، تو وہ لوگ ان چیزوں سے لا علم ہیں۔ اگر زبانی ان سے سنا جائے تو سارا آتا ہے۔ قرآن پاک باعث برکت ہے، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، لیکن قرآن پاک کو سمجھنا یہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اور جب زندگی بدل جاتی ہے تو میرا رب آخرت میں سب سے اعلیٰ اور افضل اس انسان کو مقام دے گا۔ مین مقصد اس کو سمجھنا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ باہر دوسرے ممالک گئے ہوئے تھے، پرانے وقتوں کی بات ہے، تو وہاں سے وہ خط لکھا کرتے تھے۔ ہم چھوٹے تھے تو گھروں میں جب خط تقسیم ہوا کرتے تھے، بڑے لمبے لمبے خوبصورت خط ہوتے تھے، جب گھر آتے تو خط ان کے بیویاں اور دوسرے گھر والے لے کر مختلف لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ خط ہمیں پڑھ کر سناؤ۔ میں خود بھی پڑھتا رہا ہوں، ہمیں اپنے گھر میں لے جاتے تھے کہ ایک دفعہ سنتے، پھر دوسری دفعہ سنتے، پھر تیسری دفعہ سنتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ اس خط میں لکھا کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ جب ان کو سمجھ آ جاتی تھی خط کی تو پھر اس خط کی ویلیو ہو جاتی تھی۔ تو ناظرین، جب ہمارے پاس قرآن پاک آیا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر اس قرآن پاک کا مقصد ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، وہ لذت نہیں آئے گی۔ میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، وہ آپ نے پڑھنی ہے، تو آپ نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ آج کا وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے، مچھلی نے نگل لیا، تو رات کا بھی اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا، لیکن اس کے باوجود مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے اپنے اللہ کو نہیں بھولا۔ جب میرے اللہ کو نہیں بھولا تو اللہ رب العزت تو دیکھ رہا تھا، میرا رب تو اس کو پتا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام اتنی بڑی مصیبت میں ہے، لیکن پھر بھی مجھے نہیں بھولا۔ تو یونس علیہ السلام کو پھر اللہ نے کلمے نازل کی، آسمانوں سے کلمے بھیجے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے، کوئی عبادت والا نہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ جب اللہ کی تعریف کی
یونس علیہ السلام نے تو اللہ نے آزاد کر دیا، ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ تو پتہ چلتا ہے جب مشکل آئے، مصیبت میں ہو تو یہ پڑھو، خواہ وہ پیسے کی کمی ہے، کوئی بھی کمی ہو۔ تو یونس علیہ السلام نے جب پڑھا تو اللہ کو یہ کلامات اتنے پسند تھے، اللہ پاک نے پھر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو یہ دے دیے۔ تو ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے، یہ جمعرات کا دن ہے، آپ نے دن کو کسی بھی وقت، ویسے تو عصر کے بعد کرنا چاہیے، لیکن لازمی نہیں جمعرات کو ہی یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مشکل ہے، آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی ٹینشن ہے، اولاد چاہیے، اولاد نرینہ چاہیے، دولت کا حصول ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، کسی بھی حاجت کے لیے آپ نے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ناظرین، آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس کو پڑھو، اپنے گھروں کو سونا بنا لو، پیسہ ہی پیسہ آئے گا۔ اس کے علاوہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، میرا اللہ آپ کے گھر سے تنگ دستی ختم کر دے گا، آپ کے گھر سے بیماری ختم کر دے گا، آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، آپ کے گھر امن اور سکون کا گہوارہ بن جائیں گے، آپ کے گھر لڑائی جھگڑے سے ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑوں کا ادب کرنا سیکھیں گے، جو ان کا شیوا بن جائے گا۔ اس کی برکت سے گھروں کے اندر اللہ والوں کا ماحول بن جائے گا۔ ناظرین، جب اللہ کی جانب جاؤ گے تو خدا کی قسم مزے ہی مزے ہیں۔ اگر میرے رب نے آپ کو چھوڑ دیا تو ذلالت کے سوا آپ کو اس دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، خواہ جتنا پیسہ ظاہری طور پر ہوگا، ذلیل ہو کر مرو گے۔ وہ بیٹیاں، وہ بیٹے جن کو حرام کے لقمے کھلوائے گئے ہیں، ان کو کھلایا ہے، ان کی پرورش کی ہے، وہی آپ کو ذلیل کر کے آپ کو اس دنیا سے بھیجیں گے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، اس میں اچھائی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، ان کو اچھی تربیت دو، آپ کی زندگی سونا بن جائے گی۔ تو اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرو، صدقہ خیرات کا اہتمام کرو، قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرو، بچوں کو تربیت دو، وہی بچے بڑے ہو کر آپ کے لیے سونا بنیں گے، آپ کی معاشرے میں عزت ہوگی، وہ بچے آپ کی عزت بنائیں گے۔ ان کو حرام کھلاؤ گے تو وہ آپ کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔